اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور دعا فرمائی اللہم آمر حسین صبر ماجرا کہ کیا دعا فرمائی اے مالک تعالیٰ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اجر بھی عطا فرما. تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ پاک نے وعلم کما لم تکن تعلم سارے علوم جتنے جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے سب جہان کا علم اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک لمحے کو دیکھ رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ دعا فرماتے تھے کہ اے باری تعالیٰ یہ جو مسائب و آرام آنے والے ہیں میرے حسن و حسین سے دور کر دے. سرکار کا کہنا تھا یارو زبان سے الفاظ نہیں نکلے ابو مبارک کا اشارہ ہوا اللہ پاک نے قبلہ بھی تبدیل کر دیا. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو کیا کچھ ہوتا ذرا کسی نکار. اس لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا محبوب جانتا ہے کہ کہاں تک جاتی ہے. تو اس لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ وتوکلوا نماز سے اور صبر سے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ پاک جل شانہ کو اپنے والوں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس جملے پہ تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن کا ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کا مقام اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا حبیب جانتا ہے. تو دوستوں بزرگوں اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ امتحان ہوگا پھر آپ صبر کریں گے اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا. تو حدیث پاک کے آخری الفاظ ہو گیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام رشتے گنوا دیے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ جو بندہ میرے حسن اور حسین سے محبت کرے اس کو جنت عطا فرما اور جو ان سے بغض رکھے ان کو جہنم میں ڈالنا تو دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں لاکھ بے حد ذات شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ والوں نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی آل پاک اور صحابہ کرام کی گلزاریوں ہمیں پیدا کروایا. ہم حضور کی آج کی گلزاری ہیں اور وہ حضور کے غلام صحابہ کرام جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور پہ قربان کیا ان کی عظمت کو بھی سلام. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے پوری روح کائنات میں وجود میں آئی اللہ پاک جل شانہ امن والوں نے سورج چاند ستارے ہر ایک کی حضور کے وسیلہ جلیلہ سے پیدا فرمائی. تو ان کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے. تو دوستو بزرگوں اللہ جل شانہ امن والوں کے محبوب کریم علیہ السلام بے حد محبت کیا کرتے تھے اور جو محبت کرتا ان پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینہ اتن کے بعد ایسا عظیم شہر چھوڑا مکہ اتن کے بعد ایسا عظیم شہر آج دن حج کو تمام حجاج کرام مقام گرامی میں پہنچے ہیں. حج کا موسم تھا ہر ملک سے دور و دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ جیسی عظیم دھرتی کو چھوڑ رہے ہیں ہر جیسے عظیم فریضے کو چھوڑ رہے ہیں. اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف کام ہو رہا تھا. آپ کی نگاہ یہ تھی کہ یہ حج تو ہوتے رہیں گے کعبہ اللہ شریف کا طواف بھی ہوتا رہے گا لیکن جو قرآن پاک ہے اس کے خلاف ورزی جو ہو رہی ہے جی وہ آپ سے برداشت نہیں ہوئی وہ برداشت نہیں ہوئی. آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا لیکن جو شریعت محمدی تھی جی اس پر آپ نے جی ان غریبیوں کو غلط قدم نہیں اٹھانے دیا. تو دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ محمد والوں اس بابرکت برکت سے اور اللہ اس مسجد کو بارشات فرمائے. جتنے ہمارے نوازے بہن اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے اللہ ہم
سب کے لیے یہ بہت پاک ذریعہ نجات فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.